نپوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نپوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حاضرین محترم، آپ نے دنیا اسلام کے عظیم اسکالر، مبلغ اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ الحافظ جناب مفتی خان محمد قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کا پرمغز سیرت اولیاء کے اور سیرت حضور غوث پاک کے حوالہ سے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ مسلک حق کا اہل سنت والجماعت پر تا حیات قائم و دائم فرمائے۔ یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے، اب میں بلا تاخیر محبوب العلماء والمشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ جناب پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی دعوت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے حصول برکت کے لیے صرف چند اشعار برادر محترم جناب قاری سمندر خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو میں زحمت دیتا ہوں۔ اور قبلہ قاری صاحب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب چودھری عبدالغفور صاحب جو ہماری محفل کی زینت بنے، زینت القرہ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خیر محمد صاحب ہالینڈ سے تشریف لائے، محترم جناب قاری خوشبخت صاحب جو بولٹن سے تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا جناب قاری نصیر احمد صاحب ہماری مرکزی مسجد کے خطیب، حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد اعظم صاحب، مخدوم محترم جناب حضرت علامہ جناب قاری سید عبدالشکور صاحب، محترم جناب قاری محمد رضوان صاحب اور محترم جناب مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، ان تمام احباب کو میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کی احباب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہرسفیل سے میرے بزرگ محترم جناب چودھری مہر عبدالمجید صاحب، محترم جناب بھائی محمد شوکت صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مانچسٹر سے محترم جناب بھائی رانا سلطان صاحب، جن کی کوششوں سے ہماری مسجد کا وضو خانہ آپ نے جو دیکھا اتنا خوبصورت ہے، ان کی کوششوں سے یہ مکمل ہوا، اس کی تعمیر ہوئی، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور محترم جناب چودھری احسن صاحب بولٹن سے تشریف لائے اور محترم جناب چودھری سرور صاحب جو کہ مانچسٹر سے تشریف لائے، ان تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری سمندر خان صاحب چند اشعار کے لیے۔ بابا جبران دود و شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وسلم علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے
کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وكرمته أهل دور رضا پڑے اس بلا میں میرے بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائے نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ حاضرین محترم جناب قاری سمندر خان صاحب نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کی۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مخدوم العلماء والمشائخ پیر طریقت حضرت علامہ جناب پیر محمد حبیب عمر صاحب محبوبی۔ آپ کی تشریف لانے سے پہلے آپ زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت کے خطاب ہی کے دوران شاید منہ مبارک جو ہے ساتھی شاہ صاحب پریسٹن سے تشریف لا رہے ہیں، تو جیسے حضرت کا خطاب ہوگا نماز عشاء ادا کی جائے گی، اس کے فوراً بعد منہ مبارک کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ماشاءاللہ یہ ہمارے اشکان اور اہل محبت اہل سنت کا عظیم شان
اجتماع ہے اور درود شریف پڑھتے سے گھبراتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم. پھر درود شریف صحیح طریقے سے پڑھیں, پوری حاضری کے ساتھ پڑھیں. حاضرین کرام, سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر اور کرم اور فضل ہے کہ مجھے بھی آج کی اس تقریب سعید میں شمولیت کا موقع ملا اور حضرت مولانا الحاج قاری محمد حسین صاحب منتظر العالی جنہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ آج ایک بار پھر اس جامع میں حاضر ہوں. اور تفصیلی خطاب آپ نے مجھ سے پہلے سن لیا اور میں نے بھی سنا, جس میں حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ مفتی خان محمد قادری دامت برکاتہ القدسیہ نے سیر حاصل تقریر فرمائی اور آپ کا موضوع بھی آپ کو سنایا گیا, بتایا گیا کہ اس موضوع پر آپ بیان فرمائیں گے, تو آپ نے بیان فرمایا. اور میرے لیے موضوع کا تعین نہیں, اوپن رکھا گیا, کھلا رکھا گیا. اور یہ بڑی دانائی ہے ان کی, انہیں پتہ ہے کہ ایک تو یہ پتہ ہے کہ موضوع پر چل نہیں سکتا, یہ بھی ان کی مہربانی, اور دوسرا یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ سفر کر کا ہے تو تھکا ہوا ہے, اس لیے بھی یہ بھی پابندی نہیں ہوگی کہ اس موضوع پر پورا کچھ جو مواد رکھتا ہے وہ کوئی وہ بیان کر کے وہ ہوتا ہے نا, جیسے ختم شریف کہتے ہیں ختم شریف پڑھیں. اب یہ بھی بڑے مسئلے بن گئے ہیں, اب مسئلے سے مسئلہ نکل آتا ہے, ہم کریں کیا, ختم شریف پڑھیں. اب ختم شریف شروع ہوتا ہے, پھر ایک شروع کرتا ہے, پھر وہ پورا ایک نصاب ہے. اب وہ نصاب کے اندر بھی نصاب ہے, پھر اس کے اندر بھی کوئی بے حساب ہے سسٹم کے, وہ ختم ہونے کو نہیں آتا. اور لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار میں ہو جلدی ختم شریف ہو, اور کافی دوست اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ختم کا جب وقت قریب ہو تو پھر ہم چلیں, تاکہ لنگر میں کم از کم وہ برکات تو ہم جو ہے وہ سمیٹ سکیں نا, وہ تو ضائع نہ جائیں. تو مجھے حضرت کی تقریر کے دوران یہ بھی گلہ موصول ہوا ہے آپ لوگوں پر, یہ آپ مجھے سنا کے فرما رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو کہیں, بتائیں کہ میں یہاں موجود ہوتا ہوں جمعہ کے دن اور تقریر کرتا ہوں اور آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہے, اور یقیناً ایسے ہی ہے جیسے حضرت نے بیان فرمایا ہے اور گلہ کیا ہے, تو پھر کم از کم میری تو اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے نا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں, دیکھیں جمعہ تو ایک ہی دن ہوتا ہے پورے ہفتے کے اندر, 7 دنوں میں ایک دن ہوتا ہے. یہ جمعہ 8 جو ہے یہ ڈیٹ کے حساب سے ہوتا ہے, دن 7واں ہی ہوتا ہے, دن 7واں ہی ہوتا ہے. یہ 7 دن ہے, 7 دنوں میں ایک دن عبادت کا, اور یہ ہمارے لیے انتہائی اہم دن ہے, ہماری عید ہے. بلکہ ایسی عید ہے کہ جو 2 عیدیں ہماری مشہور ہیں ان سے بھی افضل عید ہے کہ ہفتے کے اندر ہمیں یہ عید کا دن ملا ہے, اور اس عید کے دن بھی ہم لیٹ ہوں, اور ہم پھر صرف اتفاق کریں کہ تھوڑا سا بھی ثواب مل جائے تو وہ میرے لیے کافی ہے. یہ بات نہیں, پہلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہیے,
یہ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ سننے کے قصے کہانیاں نہیں. میں نے یہ پچھلے ہفتے 11ویں شب کے موقع پر بھی یہ عرض کیا تھا کہ واقعات اس لیے سنائے نہیں جاتے ہیں کہ یہ ایک دہرانے والی چیز ہے، دہرا دی جائے اور اس سے گزر جائے آدمی اور آدمی کو کوئی اثر بھی مرتب نہ ہو اور اس سے بالکل اس نے کچھ حاصل جیسے نہ کیا ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر قاری صاحب پڑھ رہے تھے، مجھے پھر خیال آیا دیکھیں اگر کوئی نام ہوتا نا فلاں صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، فلاں ثنا خان، اور اگر یہ داڑھی مونچھ ان کی بالکل مونڈی نہیں ہوتی، آ کر کے صرف پروفیشنلی منہ کھولتے اور کئی سریں وہ بناتے، آپ لوگ اسی میں اٹھ کر کے تو داد دیتے اور نہ جانے کتنے نوٹ انہیں لٹا دیتے. لیکن گھر کا درویش ہے، فقیر ہے اور باشرہ ہے. یہ آپ کو کسی طرح کا نہیں لگا ہے تو جو کسی یعنی عاشق رسول بھی ہم اس کو بنا ڈالیں گے، اس کو ٹائٹل دیں گے کہ جس کی شکل ہی جو ہے ان لفظوں کی وہ نفی کر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. اور اعلان کرنے والے بھی ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے بڑے زور سے کر رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ سارا عشق انہی کے اندر سمایا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا حق نہیں ہے، محبت رسول ہر مسلمان کا حق ہے اور اس کے بغیر ایمان تو قائم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ لوگ نہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو محض لفظی محبت جو ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آیہ کریمہ درود شریف کی پڑھی ہے، میں نے کسی اور موضوع کو چھیڑا نہیں، کوئی موضوع کی طرف جانے کا ارادہ بھی نہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں گیا، مجھے اشتہار بھی نہیں ملا، نہ پہنچایا نہ دیا گیا ہے، نہ مجھے فون پر بتایا گیا ہے کہ تم نے کیا بیان کرنا ہے. اچھا اوپر میں پوسٹ تو ہوا ہے پر پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے. تو مجھے اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، ڈاک کا نظام بھی اسی طرح ہے، کوئی وہ بھی جو برف کی نظر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یقیناً. تو بہرحال مجھے موضوع بھی کیا ہے یہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن میرے سامنے یہ بات جو آئی ہے یہ میں اصلاح آپ کی کرنا چاہتا ہوں. یہی کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں درویش لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں تو مت دیں انہیں. میں نہیں کہہ رہا مال دیں نہ دیں لیکن کسی کو بھی نہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی نہ دیں. اگر کوئی آدمی آ کر کے سرکار کی نعت پڑھتا ہے پھر ایک سے دوسرے نعت خان میں امتیاز کیا ہے؟ اگر آپ دیتے سرکار کے نام پر ہیں، اگر آپ کی یہ داد دینا سرکار کے نام پر ہوتا ہے تو پھر آپ سرکار کا نام تو جو بھی لے آ کر کے پھر وہ نظم ہو یا نثر ہو. حضرت علامہ نے تو ساری تقریر نظم ہی میں کر دی ہے، تقریباً نظم ہی تو تھی لیکن کتنے مسجع مقفع الفاظ دیکھا کہ آپ تو بالکل لے لے نہیں ہیں، حرکت نہیں کی ہے کیونکہ وہ اعلان اس طرح کا نہیں کیا گیا یا یہ کہ وہ پاکستان سے آمد ہوتی اور یہ بہت کچھ کہا جاتا. یہ ہے ہمارا معیار، ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے. ہم صرف لے پسند کرتے ہیں، آواز پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کوئی لمبے لمبے سریں لگائے تو پھر بس وہ نعت خوان ہے. تو اس کے علاوہ جو وہ نعت خوان نہیں ہے. نہیں میرے دوست یہ بات نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہماری اصلاح کی ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ مجھے میرے موضوع کا پتہ نہ ہو کہ جو اشتہار پر لکھا گیا ہے. اشتہار نہیں دیکھا ہے میں نے مجھے قاری صاحب کا نمبر میرے دوسرے فون میں تھا تو وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے کہا میں کیسے پتہ کروں کیا کرنا ہے کیا ہوگا. لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ اس طرح کا یہ تقسیم میں سندات ہوں گی اور یہ کچھ ہوگا اور مجھے شاید کوئی موضوع نہیں دیا گیا. لیکن مجھے کسی صاحب نے یہاں سے میں نے فون کر کے پتہ کیا کہ وہ پروگرام کیا ہے. مجھے تو پتہ نہیں ٹائمنگ یہ وہ اشتہار پر کیا لکھا ہے تو کتنے حضرات آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا بس یہ نام لکھا ہے. تو غالباً انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اخلاق کے کریمانہ نبی پاک کے اخلاق کے پاکیزہ کے مطلب وہ جو ہے اس میں کہنا ہے تو اس پر بات عملی پیش کرنی چاہیے نا، لفظی تو نہیں نا. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں آپ اینگری ہیں، ایگری نہیں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ جب تک ایگری نہیں کریں گے مظاہرہ نہیں کریں گے. آپ ایگری کرتے ہیں پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں.
سادہ سی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ساری زندگی ہی تو اخلاقی تو تھے، اور سرکار فرماتے ہیں میری اس دنیا میں آمد میرا یہاں آنا تشریف لانا جو ہے تو یہ اخلاقیات کو معراج تک پہنچانا ہے، یہی تو میری بعثت کا مقصد ہے یہاں میں دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ تو ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت موصول ہوئی کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز سے رہ گیا ہوں، جماعت سے نماز نہیں پہنچ سکتا، نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں تو سرکار پر میں نے کام کاج ہوتا ہے تو میں نے جانا ہوتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو بلایا اور سرکار نے انہیں اپنی شان کریمی کے مطابق جو اصلاح جس نے فرمانی چاہیے تھی آپ نے ان کلمات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اتنا اصلاح نہیں کرنا چاہیے، اتنی ہی قرات کرنی چاہیے جتنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو سہار سکیں، اتنا تحمل کر سکیں۔ فرمایا کہ لوگ تمہارے پیچھے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اس لیے اس قرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے نہیں؟ سنیے نا حدیث آپ نے 12 سنی ہے، میں اسی پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ٹائم قاری صاحب نے بتایا کہ بہت چھاٹ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، نہیں بس یہ دیکھا نا، اگر آپ نے یہ سبق یاد رکھا تو یہ بہت بڑا سبق ہوگا۔ اگر یہ سبق یاد رکھا کہ کسی کو دکھانا نہیں، دل نہیں کسی کا دکھانا ہے۔ اب سرکار امام کو فرما رہے ہیں کہ اے امام اپنی قرات کو مختصر کر دینا، کیونکہ تیرے جو مقتدی ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، ان میں بیمار بھی ہوں گے، ان کا خیال رکھنا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے جلسے اتنے لمبے ہوں گے تو ظاہر ہے لوگ دقت میں تکلیف میں ہوں گے، اور کھانا بھی ہم نے تو ایک ہی بار دینا ہوتا ہے، تو نہ جانے یہ کب کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تک جو ہے یہ ہیں، تو بھی اپنے نماز بھی پڑھانی اور پھر منہ مبارک کی زیارت بھی کرانی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، یہ بھی اب یہ اس پر شاید اس حکمت کی وجہ سے اشتہار مجھے نہیں ملا ہے تو اچھا ہی ہوا جو نہیں ملا، لیکن مجھے منہ مبارک تو سرکار کا تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی نالین پاک جو ہیں، جو صرف نالین پاک اس کا جو نقش مبارک ہے اس کو ہم اپنے سر پر سجائے رکھتے ہیں، تو منہ مبارک تو سرکار کی جسم پاک کا حصہ ہے، لیکن اس کی بھی تو کوئی اس کے بارے میں بھی تو آپ کو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ منہ مبارک اس قدر ہو گئے ہیں، اتنے پھیل گئے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پر تبصرہ تو کرنے سے قاصر ہوں، میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، کسی طرح کی اسے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن ایک کھلی بے ادبی جو ہے وہ یہ ہے، جو کھلی بے ادبی ہے اس پر تبصرہ نہیں کرتا۔ کھلی بے ادبی یہ ہے اگر سرکار کا منہ مبارک ہے تو پھر وہ ایک مقدس جگہ میں رہنا چاہیے، جس نے زیارت کرنی وہاں جائے۔ یہ کیا تماشا بن گیا ہے کہ ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، اور پھر اس پر ایسی سی رسمیں کہ وہ گھر میں فلاں کے اب عورتوں کے لیے گھر میں رکھا جاتا ہے، پھر منہ مبارک ہے، پھر کوئی 10 کا نوٹ، پھر 5 کا نوٹ، پھر 50 کا نوٹ، پھر وہ باری باری سے یہ کچھ کیا جاتا ہے، پھر وہ جناب وہ بس یہ مال کمانا ہے۔ کیا سرکار کی منہ مبارک کو یہ ذریعہ بنانا ہے، ذریعہ معاش بنانا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جیسے سرکار کا منہ مبارک جو ہے وہ جہاں ہو چل کے جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کہتے ہیں؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ عزت احترام کب کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اب 10 آدمی یہاں بیٹھے ہیں اور میں حیران ہوا، ایک مجلس میں گیا، مجھے تو مجبوراً جانا تھا اور میں چلا گیا، اور وہاں گیا میں حیران ہوا کہ جلسہ گاہ کے اندر یہ اعلان ہوا کہ منہ مبارک آنا، سارے کھڑے ہوئے، ادب احترام کرنا، سرکار کے نام پر کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بتا تیری سند کیا ہے، ہم نے کہا جو نام لے رہا ہے اس کا احترام سرکار کا احترام کرنا ہے، اس لیے اس پر ہمارا کوئی تبصرہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں حیران یہ ہوا کہ وہاں منہ مبارک سارے استقبال ہوا،
بعد میں کھانا وغیرہ ابھی وہ منہ مبارک کی زیارت نہیں ہوئی, ابھی نیچے جانا ہے, چلو ٹھیک, کھانا وغیرہ ہوگا جی, چلے گئے. وہاں جب بیٹھے کھانا وغیرہ کھانے سے پہلے تو کوئی کہ منہ مبارک کی زیارت کرنا ہے, منہ مبارک اوپر ہے, نہیں یہاں بھی منہ مبارک اوپر سے تو نیچے نہ آیا, وہ حال کے اوپر ہے, نہیں یہ اور منہ مبارک ہے, اوپر بھی ہے یہ نیچے بھی ہے, لہذا یہ وی آئی پی لوگوں کے لیے یہاں ہم نے انتظام کیا. میں کیا کروں, میں کیا کہوں ان لوگوں کو, ابھی یہ تو حالت ہے ہماری. اب آپ بتائیں کہ منہ مبارک انہوں نے نچلے حال میں بھی وہاں چند لوگ وہاں بھی رکھا, اوپر بھی موجود ہے ایٹ اے ٹائم دو جگہ, اور نہ جانے اس ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر کہاں کہاں یہ سارا نظام, یہ سلسلہ سسٹم ہوتا ہے. میں اس منہ مبارک کی ذات شریفہ کا انکار نہیں کرتا, مجھے کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں تو علم نہیں رکھتا. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے, لیکن اسی احترام کا یہ حصہ بھی ہے, یہ حصہ بھی ہے اس احترام کا کہ یہ دیکھیں نا ابھی یہ معاملات ہیں, بڑا افسوس ہے. جانے رحمت